سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، مسلمان بچیاں جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں تو غیر مسلم انہیں دیکھتے ہیں، لہٰذا مسلمان بچیوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے، ہماری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ عورت کا پردہ یہ مرد کی غیرت کی علامت ہے۔ وہ اکبر آل آبادی کا وہ شعر ہے نا، اکبر جو چند نظر آئیں بے پردہ چند بیبیاں، غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے پوچھا او بیبیو تمہارا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم آ کے عرض کر رہے ہیں اللہ کے محبوب، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کنویں سے پانی لینے کے لیے جائیں اور غیر مسلم انہیں دیکھیں، تاک جھانک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مسلمان بچیوں کا، تو آپ حکم دیں کہ یہ پردہ کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر، رائے تمہاری بہت اچھی ہے، بڑی دل کو لگی ہے، لیکن قانون اس وقت بنے گی جب عرش بری سے توثیق ہو جائے، جب اوپر سے تائید ہو جائے، اس وقت یہ قانون بنے گا۔ قانون میں بنانے والا نہیں، قانون سنانے والا ہوں۔ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ مجلس ابھی جاری تھی، جبریل قرآن لے کر آ گئے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک سبحان اللہ ونساء المؤمنین، سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی گھر والیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے آئندہ جب بھی گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا گھروں سے بے پرد ہو کر باہر آنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر تیرے معبود کی بھی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ یہ قانون ہے اب قیامت تک کے لیے کہ جو بھی خواتین کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں وہ پردہ کر کے جائیں، اور جو آج کل پردہ ہے اس کے لیے تو ایک علیحدہ پردے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی طرف کشش نہ رہے، میلان نہ رہے، اس کی وضاحت ایسی ہو کہ کوئی نہ دیکھے، بوڑھی لگے، بدصورت لگے باہر سے، یہ ہے پردہ۔ اور اگر وہ جناب کڑھائی والی چادر اور سلطانہ ڈاکو نقاب ہے، باقی وہی جو آپ سمجھتے ہیں، تو پھر اس پردے کے لیے تو کسی اور پردے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح۔ ہاں، تو پردے کا تو مقصد ہی پورا نہ ہوا، یا تو وہ سادہ برقع ہو یا آج کل جو برقع ہے وہی ہو، تو اس کی طرف میلان نہ رہے، کشش نہ رہے۔ اور اگر وہ اتنی خوبصورت چادریں اوپر ڈالی جائیں اور کشش اور بھی زیادہ بڑھا دی جائے تو پھر بھئی یہ پردہ تو نہ ہوا، یہ تو عقل پہ پردہ پڑنے والی بات ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اچھا، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی بڑی عجیب ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہوگی، منہ ننگا ہوگا، حالانکہ تسبیح پکڑنا، پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے، بس ثواب کا کام ہے، لیکن پردہ کرنا تو فرض ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لعنت ہے اس پر جو بن سنور کے باہر نکلے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، فرمایا دیکھنے والوں پر بھی میری لعنت ہے، اور جو اپنا چہرہ دکھانے والی ان پر بھی میری لعنت ہے۔ تو یہ تو ایک لعنتی کام ہے۔ اور جو اس گناہ سے نہیں بچتے نا، بد نظری سے نہیں بچتے، وہ حرمین شریفین جا کر بھی نہیں بچتے، طواف کر رہے ہیں لیکن لعنتی کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، خدا کی رحمت برس رہی ہے مگر وہاں پر بھی لعنتی کام نہیں چھوڑتے، دیکھ رہے ہیں یہ ایران کی ہے، یہ پاکستان کی ہے، یہ فلان کی ہے، یہ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جہاں کی مرضی ہو، تم اس کام کے لیے آئے ہو یہاں پر۔ تو میرے محترم سامعین، اور آج
کہ آج کے دور کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے بد نظری۔ آج عبادات کی روحانیت کیوں نہیں دلوں میں؟ کہ بد نظری کرتے ہیں اور سب کچھ بد نظری کے راستے نکل جاتا ہے، اور خانقاہوں کے اندر انہی چیزوں کی مشق ہے، یہی چیزیں تو سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ یہاں تو بس ایک جمالی سا تھوڑا سا تذکرہ ہے، پورا آپریشن تو پھر آپریشن تھیٹر میں ہی ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو آپ کہتے بس ہم نے ساری عمر مرم پٹی والے رہنا ہے، آپریشن روحانی ہم نے نہیں کروانا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، مرنے کے بعد کھل جائے گی آنکھ، پھر چل جائے گا پتہ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے میں تمہارے سینوں کی چوریاں جانتا ہوں، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا جی، بہن بہن کہہ کر جو تمہارے دل کے اندر خیالات ہیں وہ تو جانتے ہیں نا۔ بیٹی بیٹی کہہ کر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو اس کو چھو رہے ہو، جو کچھ تمہارے سینوں میں گندگی ہے وہ تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو میرے محترم سامعین، آج کے دور کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس کی وجہ سے کسی عبادت کا نور دل میں نہیں، چاہے وہ 50 سال کا نمازی ہے، 70 سال کا نمازی ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، اگر وہ بد نظری سے نہیں بچتا اس کے دل میں کوئی عبادت کا نور نہیں ہے، خالی ہے وہ اندر سے، پھول ہے مگر بغیر خوشبو کے ہے، کیونکہ ہم نے اس کی مشق ہی نہیں کی، ہم نے اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو خیر بات دور نکل گئی کہ سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر آئی، کہہ دو سبحان اللہ۔